سلطنت عثمانیہ اسلام کی مضبوط ترین اور عظیم الشان سلطنت تھی۔ ترکوں کی یہ عظیم الشان سلطنت 600 سالوں سے زیادہ عرصے پر محیط تھی۔ اس کی سرحدیں یورپ، ایشیا اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ خانہ بدوش ایشیا مائنر سے اٹھے اور بہت جلد انہوں نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ سلطنت عثمانیہ کی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سلطنت کے پہلے 100 سالوں کے حالات بیان کریں گے۔ ایلخانی سلطنت اور بازنطینی صلیبیوں کے درمیان میں موجود ترکوں کے ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے کائی کے سردار عثمان غازی نے 1299 عیسوی میں اس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عثمان غازی ارطغرل کے بیٹے اور سلیمان شاہ کے پوتے تھے۔ عثمان غازی اور ان کے غازی مجاہدوں نے بازنطینی صلیبیوں کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ عثمان غازی ہی کے نام سے اس سلطنت کا نام سلطنت عثمانیہ رکھا گیا۔ ایلخانی منگولوں کی وجہ سے سلجوقوں کی آخری سلطنت سلاجقہ روم آخری سانس لے رہی تھی۔ اسی دوران عثمان غازی نے ترک قبیلوں کی متحدہ افواج کے ساتھ اناطولیہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، اور یہیں سے اس عظیم سلطنت کے عروج کا آغاز ہوتا ہے۔ اناطولیہ کی فتح کے بعد عثمانیوں کے قدم دریائے سقاریہ تک مضبوط ہو چکے تھے۔ 1326 عیسوی تک عثمان غازی نے فتوحات کا دائرہ بورسا تک پھیلا دیا تھا، اور اسی سال عثمان غازی نے بورسا شہر کا محاصرہ کیا۔ یہاں خونریز جنگ کے بعد یہ شہر عثمانیوں نے فتح کر لیا۔ 1335 عیسوی میں عثمان غازی نے بورسا شہر کو عثمانی سلطنت کا پہلا دارالحکومت بنایا۔ اس فتح کے بعد عثمان غازی وفات پا گئے۔ عثمان غازی کے بعد ان کا بیٹا اور خان غازی عثمانی سلطنت کا دوسرا حکمران بنا۔ انہی کے دور میں خلیل پاشا سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ اورحان غازی نے تخت سنبھالتے ہی فوج میں اصلاحات کی۔ انہوں نے کیا کچھ یوں کہ بازنطینی علاقے جن پر عثمانی قابض ہو چکے تھے، وہاں کی عیسائی رعایا کے بچوں کو نئی فوج کے لیے بھرتی کرنا شروع کیا۔ عثمانیوں نے ان بچوں کو اسلام میں داخل کیا اور انہیں اسلامی طور طریقے سکھلائے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہ فوج جنیچری کہلانے لگی، اور در حقیقت یہی سلطنت عثمانیہ کی اصل طاقت تھی۔ اورحان غازی نے اقتدار میں آتے ہی ازنیک شہر کو فتح کیا۔ 1337 عیسوی میں انہوں نے ازمیت اور 1338 عیسوی میں اورحان نے اسکودار شہر کو فتح کرتے ہوئے سلطنت کی سرحدیں قسطنطنیہ تک وسیع کر دی تھیں۔ ان فتوحات کے صرف 7 سال بعد اورحان غازی نے کراسی پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اورحان نے قسطنطنیہ کے ہونے والے نئے بادشاہ جان کوٹے کوزینس سے اتحاد کیا، اور اس کی بیٹی کے ساتھ اورحان نے شادی کر لی۔ اس شادی کے بعد اورحان کو تھریس کے علاقوں کو فتح کرنے کی اجازت بازنطینی بادشاہ یعنی کہ اورحان کے سسر نے اسے دے دی۔ تھریس کی فتح کے بعد اورحان کے بیٹے سلیمان نے 1354 عیسوی میں گیلی پولی پر قبضہ کر لیا، اور یوں پہلی بار عثمانی ترک یورپ میں داخل ہوئے۔ بازنطینی بادشاہ نے اورحان کو اجازت صرف اس وجہ سے دی تھی تاکہ اس کے اثر و رسوخ سے اس کی بادشاہت قائم رہے، لیکن اورحان کی ان فتوحات سے ڈر کر بادشاہ نے اسے واپس جانے کا کہا، لیکن عثمانیوں نے ان علاقوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 1362 عیسوی میں اورحان غازی وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ اورحان کا بیٹا سلیمان چند سال پہلے شکار کے دوران مارا گیا تھا۔ اس کی موت کا صدمہ تھا کہ چند سال بعد اورحان غازی اس دنیا سے وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا مراد خان سلطنت عثمانیہ کا تیسرا حکمران بنا۔ سلطان مراد نے اپنی باپ کی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد سلطان مراد نے بازنطینی شہر ادرنا فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد سلطان مراد نے اسے سلطنت کا نیا دارالحکومت بنایا۔ ادرنا کی فتح کے بعد سلطان نے بلقان کی ریاستوں پر حملے کر کے انہیں فتح کیا۔ 1382 عیسوی میں سلطان مراد نے بلغاریہ کی طرف رخ کیا۔ سلطان نے بلغاریہ کے بادشاہ ایوان کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی، اور انہوں نے بلغاریہ کے 3 اہم شہر فتح کیے۔ 1399 عیسوی میں سلطان مراد نے کوسوو کی جنگ میں سربیا کی فوج کو عبرتناک شکست دیتے ہوئے سربیا کو فتح کر لیا۔ سلطان مراد کی وفات کے بعد ان کا بیٹا بایزید یلدرم تخت نشین ہوا۔
سلطان بایزید نے تخت نشین ہونے کے بعد یورپ کی بجائے اپنے پڑوس میں کرمانیوں کے خلاف جنگ کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ کرمانیوں نے بھی سلجوقوں کے زوال کے بعد خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور سلطان مراد نے ان کے ساتھ جنگ کی بجائے صلح کر لی تھی۔ سلطان بایزید نے کرمانیوں سے صلح کر کے انہیں سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1396 عیسوی میں بلغاریہ کی فتح کی غرض سے بلغاریہ اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان نائکوپولس کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عثمانی فوج نے بلغاریہ کی فوج، جس میں جرمنی، فرانس اور ہنگری کے دستے شامل تھے، انہیں ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا اور جنگ میں فتح کے بعد بلغاریہ پر عثمانی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ اس فتح کے بعد سلطان بایزید جلدرم اس وقت اسلامی دنیا کے طاقتور ترین سلطان بن چکے تھے۔